بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس واقعے کے بعد جعفر کذاب معتمد بنی عباس کا 15واں خلیفہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے بھائی حسن عسکری کے گھر میں ایک بچہ ہے اور شیعہ اس کی امامت کے قائل ہیں۔ معتمد نے اپنے آدمیوں کو اس بچے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب تلاش کے بعد بچہ نہ ملا تو امام حسن کی کنیز سیکل کو گرفتار کر لیا اور اس سے بچے کا مطالبہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، اور یہ اس نے ان کو واپس کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ بچے کو تلاش نہ کریں، اور کہا کہ میں حضرت سے حاملہ ہوں، یعنی میں حضرت امام حسن سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ ان کے آدمیوں نے اس کنیز کو ابن ابی شواب قاضی کے سپرد کیا اور کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ اور اسی دوران معتمد کا وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان مر گیا اور زنگیوں کے امیر نے بصرہ میں خروج کیا، اور خلافت کے جو سرگرم لوگ تھے وہ ان امور میں مصروف ہو گئے اور بچے کو تلاش کرنا بھول گئے، اور سیکل کنیز قاضی کے گھر سے اپنے گھر آ گئی، اور یہ اس نے امام کے تحفظ کے لیے بطور تکیہ کیا تھا، اور در حقیقت وہ حاملہ نہیں تھی۔ اور وفات امام حسن عسکری کے وقت امام زمانہ کی عمر 5 سال تھی، جبکہ ہم نے کہا کہ امام حسن عسکری کو معتمد کے حکم سے زہر دیا گیا اور وہ بیماری کے بستر میں پڑے رہے، اور آپ کی بیماری کی اطلاع جعفر کذاب کو کہ جو حضرت کا بھائی تھا وہ ایک فاسق مرد تھا، چند افراد کی وساطت سے خلیفہ تک پہنچائی، اور اس نے 15 قابل اطمینان افراد امام حسن عسکری کے گھر کی نگرانی کے لیے بھیج دیے، اور انہوں نے گھر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ حضرت کی عمر کے آخری 3 دن سخت دشواری میں گزرے، اور 2 دن کے بعد خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ امام کی حالت سخت تکلیف میں ہے۔ اس نے حسب ظاہر طبیب اور قاضی القضاء کو امام حسن عسکری کے گھر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ دن رات حضرت کے گھر میں رہیں، اور وہیں پر تھے یہاں تک کہ حضرت دنیا سے چلے گئے۔ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کی خبر لوگوں کو پہنچی تو پورا سامرا کا شہر عزادار بن گیا۔ حضرت کی بیماری کے آخری چند گھنٹے امام حسن علیہ السلام پر اتنے سخت گزرے کہ حضرت دوا تک نہیں کھا سکتے تھے۔ اس دوران اپنے غلام عقید سے فرمایا تم فلاں کمرے میں چلے جاؤ، وہاں ایک بچہ نظر آئے گا کہ جو سجدے میں پڑا ہوگا، اس کا چہرہ درخشاں اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، ان کے دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ بچہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور امام حسن کی نظر اس پر پڑی تو آپ رونے لگے اور فرمایا یا سیدو اہل بیتہ اسقنی الماء فانی ذاہب الی ربی، اے اپنے گھر والوں کے سردار مجھے پانی پلاؤ، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، میری وفات قریب ہے۔ اس آقا زادے نے جوش دیا ہوا پانی اپنے ہاتھوں سے اپنے پدر بزرگوار کو پلایا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز کی تیاری کراؤ۔ اس آقا زادے نے اپنے پدر بزرگوار کے وضو میں مدد کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھ کو بشارت ہو اے میرے بیٹے کہ تو ہی صاحب زماں ہے اور تو ہی مہدی اور حجت خدا ہے تمام زمین پر، اور یہ عہد ہے جو میرے باپ سے اس نے اپنے آبا سے بالآخر رسول خدا تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، باہر میں حجت خدا پردے کے پیچھے نمایاں ہیں، یا چاند کے ماتھے میں چاند کا ٹکڑا جلوہ دکھا رہا ہے۔ پھر کہا گیا بلبل پھول کی جدائی میں نوحہ کناں ہے، یا پسر باپ کے سرہانے نوحہ گری میں مصروف ہے۔ حاطف غیبی نے کہا خاموش، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج رات امام حسن عسکری علیہ السلام آخرت کا سفر کر رہے ہیں؟ سر بیٹے کے دامن پر ہے اور معبود سے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ ان کا چہرہ زہر کے اثر کی وجہ سے
موتیوں سے لبریز ہے۔ اگلے شعر میں شاعر نے کہا، ان کا طائر روح قفس عنصری سے باہر ہے، مہدی منتظر کا جگر باپ کی جدائی پر پرخون ہے۔ 14ویں معصوم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا 15 شعبان 255 یا 256 ہجری کو سامرا شہر میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد کی کفالت میں مخفی طور پر زندگی گزارتے رہے۔ اپنے خواص کے علاوہ ان کے وجود کی کسی کو بھی اطلاع نہیں تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کو بنی عباس کے سرکشوں کے زر سے محفوظ رکھتے تھے اور آپ کے والد 8 ربیع الاول 260 ہجری کو شہید ہوئے اور آخری حجت خدا 5 سال کی عمر میں امام ہوئے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام خدا کے حکم سے پردہ غیبت میں ہیں۔ نمبر 1، غیبت صغریٰ کا زمانہ 260 ہجری سے شروع ہوا اور 329 ہجری کو ختم ہوا، کہ جو تقریباً 70 سال بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، یعنی 255 یا 256 ہجری میں امام زمانہ پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں کہ جب آپ 5 یا 4 سال کے تھے آپ کے والد شہید ہوئے اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حکم خدا سے غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور 329 یا 300 ہجری تک جو کہ 70 یا 69 سال بنتے ہیں آپ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ اس دوران آپ نواب اربع وغیرہ کو ملتے رہے۔ نمبر 2، غیبت کبریٰ کا زمانہ 329 ہجری سے شروع ہوا اور جب خدا چاہے گا آپ ظہور فرمائیں گے، اور اس وقت تک یہ زمانہ جاری ہے۔ حضرت کی زندگی کے زمانے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے والد بزرگوار کا زمانہ 5 سال۔ نمبر 2، غیبت صغریٰ کا زمانہ کہ جس میں اپنے 4 خاص سفیروں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، عثمان بن سعید۔ نمبر 2، محمد بن عثمان۔ نمبر 3، حسین بن روح۔ نمبر 4، علی بن محمد سمیری۔ اور آخری سفیر کو حکم دیا کہ اپنے لیے جانشین مقرر نہ کرو اور میرے بابا کی حدیث من کانا من الفقہا پر عمل کرو یہاں تک کہ میں دوبارہ ظاہر نہ ہو جاؤں۔ نمبر 3، غیبت کبریٰ اور حضرت کا انتظار اور بعض کی حضرت سے ملاقات۔ حضرت علیہ السلام نے اس زمانے میں امور شرعی کی زمان ولی الفقہ مجتہد جامع الشرائط کے سپرد کی ہے۔ زیارت ناحیہ کے چند جملات۔ حضرت ولی العصر کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت تمام ائمہ کے مصائب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت میں، اور جو بھی مردان خدا راہ اسلام میں شہید ہو چکے یا مجروح ہو چکے ان سب کی مصیبت سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پر حضرت ولی العصر کی مصیبت اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام پر اکتفا کرتا ہوں۔ کربلا کا واقعہ بہت زیادہ دل سوز ہے۔ کسی نے بھی اس ثانیے کی گہرائی کو درک نہیں کیا ہے جس طرح امام زمان نے درک کیا ہے۔ حضرت اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر جگر سوز اور جاں گداز سلام اور مراثی پڑھتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت نے کچھ مصائب ذکر کیے ہیں، یہاں پر چند جملے کہ زیارت ناحیہ سے لیے گئے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔